عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بہتر چل رہی ہوگی۔ معیاری اردو میں محمد سجاد انصاری آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں اردو کے آغاز و ارتقاء میں صوفیاء کرام کا حصہ۔ یہ ویڈیو بالخصوص نارتھ بنگال یونیورسٹی کے ماتحت اسلام پور کالج 4 ایئر انڈر گریجویٹ پروگرام سیمسٹر 1 اکائی 1 میں شامل جو دوسرا حصہ ہے، پہلے حصے کو ہم لوگ دیکھ چکے تھے کہ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے مختلف نظریات اس ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اردو کے آغاز کے حوالے سے ہمارے ماہرین اور محققین کا کیا کہنا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، سب کی رائے کو آپ دیکھ چکے ہیں، سب کے نظریات کو آپ دیکھ چکے ہیں، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ تھا کہ اردو کے آغاز و ارتقاء میں صوفیاء کرام کا حصہ، یعنی کہ اردو کا جو آغاز و ارتقاء ہوا اس میں صوفیاء کرام نے کیا خدمات انجام دی ہے، کیا ان کا کردار رہا ہے، کیا رول رہا ہے، اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ابھی اپنے دوست و احباب سے شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکے۔ آپ اسے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ چونکہ اسلام پور کالج کے ماتحت یہ ویڈیو ہے 4 ایئر انڈر گریجویٹ پروگرام کے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو میں اب تمام سے کہوں گا کہ چونکہ یہ مفت کورس ہے، آپ کے سلیبس کو مفت میں حل کرایا جاتا ہے، لہٰذا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کی صلاحیت اجاگر ہو سکے، آپ جو ہے اعلیٰ نمبرات حاصل کر سکیں، بس یہ میرا مقصد ہے۔ لیکن اس کے لیے مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں ویڈیو کے حوالے سے، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، میں آپ کے سلیبس کو حل کرتا رہوں گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اردو کے آغاز و ارتقاء میں صوفیاء کرام کا کیا حصہ ہے۔ اردو کے آغاز و ارتقاء میں اس سے پہلے میں آپ کو مختصر میں بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کا تعلق ہند آریائی زبان سے ہے، اس کے بعد شمالی ہند میں اس کا آغاز ہوا ہے اور آغاز کے ساتھ ہی جو ہے یہ دکن کو پہنچ جاتی ہے ابتدائی دور میں ہی، اور شمالی ہند میں کیونکہ سب سے جو قدیم نمونہ ملتا ہوا امیر خسرو کا، اس کے بعد یہ دکن کو چلی جاتی ہے اردو زبان۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں بہمنی سلطنت کا قیام ہوتا ہے 13ویں یا 14ویں صدی میں، غالباً 1227 یا 1327 کے آس پاس ہے، آپ کو میں اسکرین پہ ڈیٹ دے دوں گا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہمنی سلطنت کا قیام جب ہوتا ہے تو اس وقت دکن میں جو صوفیاء کرام موجود تھے یا دوسرے علاقے سے، شمال سے یا دوسرے علاقوں سے جو صوفیاء کرام وہاں گئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ مذہب کی تبلیغ کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے ان لوگوں نے وہیں کی زبان کو اپنایا، سیکھا، اور اس کے بعد جو ہے عام لوگوں سے وہ ملنے لگے۔ صوفی جو لوگ تھے، صوفی حضرات، وہ کیا کیے کہ وہاں کی عام زبان کو، اور وہاں پہ جو بولی جاتی تھی وہ اردو زبان تھی، قدیم اردو زبان تھی، تو ان لوگوں نے اس زبان کو سیکھا اور اس کے بعد اسی زبان میں وہاں کے عام لوگوں کو جو ہے مذہب کی تعلیم دینے لگے، مذہب کو پھیلانے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ صوفی کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ والے، جن کو جن کو اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، ان کو صرف رضا الہی سے مطلب ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کو وہ راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو وہ بھلائی کے راستے پر لاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، تو ان لوگوں نے مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت میں جس زبان کا استعمال کیا وہ زبان اردو ہی تھی، اردو کی قدیم شکل تھی، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہ زبان زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے لگی، اور اس کے بعد جو ہے اسی زبان میں بہت سے ملفوظات رقم کر لیے گئے، بہت سے فقرے رقم کر لیے گئے، بہت سے جملے ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ جیسے کہ ایک جملہ ملتا ہے کہ آنکھ آئی ہے، یہ ایک جملہ ملتا ہے ہمیں، اسی طرح ہاں بابا کچھ کچھ، اس طرح کا ایک جملہ ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام نے اس زبان کا استعمال کس طرح سے کیا تھا، اور ان لوگوں نے ہی اس کی ترویج و اشاعت کی ہے۔ صوفیاء کرام نے جو وہاں کی زبان سیکھی، اس کی کیوں ضرورت پڑی
اور اس کی کیا اہمیت ہے اسے مولوی عبدالحق یوں لکھتے ہیں اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام اس کتاب میں، کہ اقتباس دیکھیے: دلوں کو ہاتھ میں لانے کے لیے سب سے پہلے ہم زبانی لازم ہے۔ ہم زبانی ایک زبان ہو، جو بولنے والا ہے اور جو سننے والا ہے دونوں کی زبان ایک ہوگی، تب تو جو کہنے والا وہ سننے والا سمجھے گا۔ ہم زبانی لازم ہے۔ ہم زبانی کے بعد ہم خیالی پیدا ہوتی ہے۔ درویش کا تکیہ سب کے لیے کھلا تھا، بلا امتیاز یعنی بغیر امتیاز کے ہر قوم و ملت کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان کی زیارت اور صحبت کو موجب برکت کی وجہ سمجھتے تھے۔ عام و خاص کی کوئی تفریق نہ تھی، کوئی فرق نہ تھا۔ خاص سے زیادہ عوام ان کی طرف جھکتے تھے، اس لیے تلقین کے لیے انہوں نے جہاں اور ڈھنگ اختیار کیا، یعنی کہ رہنے سہنے کا جو ڈھنگ اختیار کیا، ان میں سب سے مقدم یہ تھا کہ اس خطے کی زبان سیکھیں تاکہ وہ پیغام عوام تک پہنچا سکیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ کس طرح سے صوفیاء کرام نے پہلے تو الگ الگ خطے میں جا کے وہاں کے طور طریقوں کو سیکھا، وہاں کی روایت کو سمجھا، اور اس کے بعد جا کر کے چونکہ عوام تک سمجھانا تھا، مذہب کو پہنچانا تھا، لہٰذا وہاں کی زبان کو سیکھنے کے بعد جو ہے وہیں کی زبان میں ان لوگوں نے مذہب کی ترویج و اشاعت کی تبلیغ کی۔ اب جن صوفیاء کرام کا نام ہم لوگوں کو ملتا ہے ان میں شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ میراجی شمس العشاق، حضرت شاہ برہان الدین جانم، حضرت امین الدین آلہ، شیخ بہاؤالدین باجن وغیرہ کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ان ناموں میں چند خاص کا مختصر جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ ان تمام کا جائزہ لینا مشکل ہے، ورنہ یہ جو ہے آپ کا نوٹ بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا اور پھر آپ اسے امتحان میں نہیں لے پائیں گے، اور یہ چونکہ 6 نمبر کے لیے ہے تو زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جن کا کلام ہم لوگوں کو ملتا ہے، جس پر تمام کی رائے یہی ہے کہ ہاں یہ ان کا ہی کلام ہے، وہ ہے حضرت امیر خسرو۔ اس سے پہلے بھی جو یہ ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں بھی کچھ ملفوظات ملتے ہیں، کچھ جملے ملتے ہیں، لیکن اس کو یہاں ہم نہیں لکھیں گے، ہم لوگ سیدھا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کریں گے۔ آپ جانتے ہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اردو کا پہلا غزل گو شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اردو والے اسے اپنا شاعر کہتے ہیں، ہندی والے اسے اپنا شاعر کہتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی جس زبان کو ابھی ہم اردو کہتے ہیں، اس زمانے میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس زبان کو ہندوی یا ہندی کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ہندوی میں لکھتے تھے۔ بہرحال تو اس زمانے میں حضرت امیر خسرو جو لکھتے تھے تو ان کے کلام کا نمونہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ کس طرح سے لکھتے تھے۔ ان کی زبان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں اس زمانے میں کس طرح کی زبان تھی۔ تو دیکھیے وہ ان کی جو غزل دستیاب ہے وہ اس طرح ہے کہ زحال مسکین مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرا نہ دارم، اے جان لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ اب دیکھیے یہ مطلب ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس غزل میں کوئی ایک مصرع فارسی میں ہے تو دوسرا مصرع اس زمانے کے اردو میں ہے، یا کسی ایک مصرعے کا آدھا حصہ فارسی میں ہے تو آدھا حصہ اس زمانے کی اردو میں ہے۔ اس طرح سے اس وقت جو ہے یہ لوگ اردو بولتے تھے۔ تو اس مکمل غزل کو آپ پڑھیں، یاد کریں، بہت ہی عمدہ غزل ہے۔ تو یہ ایک نمونہ کلام ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے ان کا فارسی کلام تو موجود ہے لیکن اردو کلام بہت کم موجود ہے۔ ان کے کچھ پہلیاں یہ بھی موجود ہیں جسے ہم لوگ دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 10 ناری ایک ہی نر، بستی باہر واقع گھر، بالا تھا جب سب کو بھایا، بڑا ہوا کچھ کام نہ آیا، خسرو کہہ دیا اس کا نام، بوجھے نہیں تو چھوڑو گاؤں۔ تو
بہت سی پہلیاں بھی اس کی مشہور ہیں، اور یہ غزل جو ہے زحال مسکین مکن تغافل، یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ دیکھے ہیں کہ اسے موجودہ زمانے میں موڈیفائی کر کے زحال مستی بحال ہجرا بیچارہ دل ہے، سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن ہمارا دل یا تمہارا دل ایسے، تو یہ اسی کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ حضرت امیر خسرو کے بعد جو نام سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جو ہے وہ شمالی ہند سے دکن آئے تھے، گلبرگہ میں تشریف لائے اور پھر وہیں رہ گئے۔ یہ اس زمانے کے بہت مشہور بزرگ تھے، بہت مشہور صوفی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے، لیکن ابھی بہت کم ان کی تحریریں دستیاب ہوئی ہیں۔ ان کی ایک تحریر دستیاب ہوئی تھی مراج العاشقین کے نام سے، تو مراج العاشقین ایک زمانے تک اردو کی پہلی نثری کتاب کہلائی، اور یہ کتاب ان کے نام سے ہی منسوب تھی، لیکن بعد کی تحقیق یہ 21ویں صدی میں تحقیق ہوئی اور یہ ثابت کیا گیا کہ مراج العاشقین جو ہے وہ ان کی کتاب نہیں بلکہ ایک مخدوم شاہ حسینی کے نام سے ہیں صاحب، ان کی کتاب ہے یہ مخدوم شاہ حسینی۔ تو یہ اگر آپ ان کی اور تخلیقات کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے بہت زیادہ تخلیقات کی تھی، لیکن ابھی وہ منظر عام پر نہیں آئی ہے، تلاش جاری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے ہدایت نامہ بھی ایک رسالہ انہوں نے ہدایت نامہ کے نام سے بھی جاری کیا تھا، جو کہ کافی مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ ان کی جو ملفوظات ہیں انہیں ہفت اسرار کے نام سے ان کا ایک شاگرد نے شائع کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بھی کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو نام سب سے اہم ہے وہ ہے حضرت شاہ میراجی شمش العشاق۔ یہ جو صوفی یہ بھی بہت زیادہ مشہور صوفی گزرے ہیں بیجاپور کے۔ یہ ان کے لیے مشہور ہے کہ یہ اردو میں وعظ کیا کرتے تھے، اپنے مرشدوں کو جو ہے اردو میں کہا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان کی کئی ایک کتابیں ہیں، رسالے کی شکل میں یاد رہی اسے باضابطہ کہ ان کتابوں کا جو میں نام لے رہا ہوں وہ یہ باضابطہ نہیں ہے، یاد رہے رسالوں کی شکل میں ہے۔ تو ان کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں خوش نامہ اور شہادت التحقیق ہے۔ شہادت التحقیق یا شہادت الحقیقت یا شہادت الحقائق بھی کہتے ہیں، تو یہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک شرح مرغوب القلوب کے نام سے نثری کتاب ہے جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ مراج العاشقین اگر شاہ مخدوم حسینی کی ہے تو شرح مرغوب القلوب جو ہے یہ اردو کی نثری کتابوں میں سب سے اہمیت رکھتی ہے، قدیم کتابوں میں۔ تو اس کے بعد جو ہے جو دوسرا نام آتا ہے وہ ان کے ہی فرزند ہیں، حضرت شاہ برہان الدین جانم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کے فرزند ہیں اور ان کی روایت کو وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ اردو میں وعظ کیا کرتے تھے۔ ان کی کتابوں میں محبت البقاء، ارشاد نامہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ کلمۃ الحقائق کافی ضخیم کتاب ہے جو کہ دستیاب ہیں۔ اب حضرت امین الدین اعلیٰ جو کہ ان کے فرزند ہیں، یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہیں اور اپنے خاندانی روایت کو وہ آگے بڑھائے ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں محب نامہ اور رموز السالکین جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے۔ نثری کتاب میں گنج مخفی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ان کتابوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں اردو کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں ان کتابوں میں۔ اب ہم لوگ اگلے بزرگ کو دیکھتے ہیں جو کہ شیخ بہاؤالدین بازن رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کی خدمات بھی بہت زیادہ ہے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں۔ ان کی ایک کتاب جو کہ دستیاب ہے ان کے نام سے وہ ہے خزانہ رحمت۔ خزانہ رحمت کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے۔ اس کتاب کے اخیر حصے میں ان کے کچھ اشعار بھی ملتے ہیں، دوہیں بول سکتے ہیں اس کو، جیسے کہ نمونہ کلام دیکھیے: باجن دعا خدا اس کی قبول،
کھاوے حلال اور ساچ بولے، سچ کو ساچ لکھا ہے، ساچ بولے. تو خزانہ رحمت کے بھی مطالعے سے ہمیں اردو کے ابتدائی نقوش مل جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان لوگوں نے، ان صوفیاء کرام نے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں اہم کردار ادا کیے ہیں. لہٰذا آپ کو تفصیلی معلومات کے لیے جو ہے ڈاکٹر عبدالحق کی ایک کتاب ہے، وہ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ یا کام. اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں. یہ کتاب زیادہ ضخیم نہیں ہے، 80-90 پیج کی یہ کتاب ہے. اسے آپ ایک بار ضرور پڑھ لیں. اس سے پڑھ لیں گے تو اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کیا کام ہے، کیا حصہ ہے، اسے آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. میں اس ویڈیو میں سرسری طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہوں کہ کس طرح سے صوفیاء کرام نے اردو کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیا. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب اگلی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کے امتحان کے حوالے سے ایک اور سوال جو کہ اس ٹاپک سے جڑا ہوا ہوگا، وہ کسی ایک یا کسی دو جو کہ بہت ہی اہم صوفی ہیں ان کے حوالے سے ان کے حصے کو پوچھا جائے گا. جیسے مان لیجئے کہ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں خواجہ بندہ نواز غیث الدراز کے کارناموں کو بیان کیجئے، یا امیر خسرو کے کارناموں کا بیان کیجئے، یا کسی بھی ایک کو لے کر کے. تو میں آپ کو آپ کے امتحان کے حوالے سے جو امپورٹنٹ صوفی ہے اس کے کارناموں کو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اب آپ ایک بار اس کتاب کا بھی مطالعہ کر لیں، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اظہار ضرور کریں، اور اپنے دوست و احباب سے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.